بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے تصحیح کے اصولوں پر گفتگو کا آغاز کیا تھا اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب ایک فریق کے افراد کے حصوں میں جب کسر آتا ہے تو ہم اس کسر کو کیسے دور کرتے ہیں، یعنی جب ایک فریق کے افراد کے حصوں میں ڈیسیملز آ جائیں یا فریکشن آ جائے تو ہم اس کو ہول نمبر میں کیسے لے کے آتے ہیں تاکہ وراثت کی تقسیم میں آسانی ہو اور فریکشنز کی وجہ سے مشکلات پیدا نہ ہوں۔ اب آج ہم یہ دیکھیں گے کہ جب کئی فریقوں کے افراد کے حصوں میں جب کسر آتا ہے تو ہم اس کو کیسے دور کریں گے۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایک ہی فریق کے افراد کے حصوں پر کسر آ رہا تھا، لیکن یہاں پر کئی فریقوں پر کسر آتا ہے، کسر آئے گا تو ہم اس کو حل کریں گے اور اس کی تصحیح کریں گے۔ تو ہم پہلے یہ کریں گے کہ پہلے ہر فریق کے عدد رؤوس اور اسی کے سہام میں نسبت دیکھیں گے، اور اسے جو سابقہ اصول ہم نے آپ کو بتلائے تھے، جب ایک فریق کے افراد کے حصوں پر کسر آتا تھا تو اسی اصولوں کے تحت اس کو ہم حل کریں گے۔ یعنی اگر فریق کے عدد اور سہام میں تباین ہوگا تو عدد لیں گے، اگر توافق ہوگا تو عدد کا وفق لیں گے، اور اگر تداخل ہوگا تو دخل عدد لیا جائے گا۔ اس طرح ہر فریق سے حاصل ہونے والے عدد کو ہم محفوظ کر لیں گے، یعنی پہلے اس کو حل کر لیں گے سابقہ اصولوں کے تحت۔ ہر فریق کا عدد ہم حل کرنے کے بعد جو حاصل ہو رہا ہے اس کو ہم محفوظ کر لیں گے۔ پھر اب یہ جو محفوظ شدہ اعداد ہیں ان کے درمیان ہر فریق سے جو الگ الگ محفوظ شدہ اعداد ہم کو حاصل ہو رہے ہیں، ہم ان کے درمیان نسبت دیکھیں گے۔ اب یہ جو کئی فریقوں سے جو حاصل شدہ ہمیں اعداد آ رہے ہیں ان میں جب ہم نسبت دیکھیں گے تو چار پاسبلٹیز ہیں، چار امکانات ہیں۔ یا تو ان محفوظ شدہ اعداد میں تماثل ہوگا، تداخل ہوگا، یا توافق ہوگا، یا تباین ہوگا۔ اگر آپ نے پچھلا ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پچھلا ویڈیو دیکھ کر کے آئیں اور پھر یہ ویڈیو دیکھیں، تاکہ آپ کو تماثل، تداخل، توافق، تباین یہ کیا ہے، یہ کیا چیز ہوتی ہے، اس کے بارے میں آپ کو اچھی سی معلومات ہو جائیں۔ اگر آپ ڈائریکٹلی یہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو شروعات کرتے ہیں کہ جب فریقوں کے اعداد میں تماثل ہو، یعنی پہلے ہم نے فریق کا عدد اور اس کے سہام میں نسبت دیکھ لی، ہر فریق کے عدد اور سہام میں نسبت دیکھ لی، پھر جو عدد ہم کو حاصل ہوا وہ ہم نے محفوظ کر لیا ہر فریق سے۔ پھر اب جب کئی فریقوں سے محفوظ شدہ اعداد میں ہم نسبت دیکھ رہے ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس نسبت میں تماثل ہے۔ تو جب تماثل ہوگا تو تماثل کی صورت میں ہم کسی بھی ایک عدد کو لے لیں گے اور لے کر کے اس عدد کو اصل مسئلہ یعنی مخرج میں اور سبھی ورثاء کے سہام میں ضرب دیں گے۔ جب مثال دیکھیں گے تو آپ کو بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ مان لیے ایک عورت ہے امۃ اللہ، اس کا انتقال ہوا اور اس کے ورثاء میں شوہر ہے اور 3 جدات ہیں اور 3 بھائی ہیں۔ تو ہم مسئلہ حل کرتے ہیں کہ شوہر کو نصف دیا جائے گا کیونکہ اولاد موجود نہیں ہے، تینوں جدات میں سدس برابری کے ساتھ تقسیم ہوگا اور 3 بھائی عصبہ بن کر بقیہ مال پائیں گے۔ تو نصف ہے یہاں پر حصوں میں اور سدس ہے، نصف کے ساتھ سدس آ رہا ہے تو ہم مسئلہ 6 سے بنائیں گے۔ میت کے مال کے 6 حصے کریں گے اور 6 کا نصف یعنی 3 شوہر کو دیا جائے گا اور 6 کا سدس 3 جدات میں تقسیم کیا جائے گا اور بقیہ 2 حصے 3 بھائیوں کو دیے جائیں گے۔ اب آپ یہاں پر دیکھیے کہ 3 جدات اور 3 بھائیوں کے حصوں میں کسر آ رہا ہے، یعنی ہر جدہ کو 1/3 ملے گا
اور ہر بھائی کو 2/3 ملے گا یہاں پر، تو یہ کسر آ رہا ہے۔ تو جیسا میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتلایا تھا، پہلے ہم ہر فریق کے عدد اور اس کے سہام میں نسبت دیکھیں گے اور اس کو سابقہ پچھلے ویڈیو میں جو اصول بتلائے تھے اس کے تحت حل کریں گے۔ تو یہاں پر پہلے جدات کے دیکھ لیتے ہیں۔ 3 جدات ہیں اور ان کا عدد 3 ہوگا اور سہام ان کا 1 ہوگا۔ تو 3 اور 1 میں تباین ہے، تو لہٰذا ہم 3 کو لے لیں گے۔ پھر بھائیوں کا حل کر لیتے ہیں کہ بھائی 3 ہیں اور حصے 2 ہیں۔ 3 اور 2 میں بھی تباین ہے، تو ہم عدد ہی لے لیں گے۔ 3 ہمارے پاس یہاں پر محفوظ شدہ عدد آ جائیں گے۔ اب ہم ان دونوں اعداد میں جو حاصل شدہ اعداد ہیں، محفوظ شدہ اعداد ہیں، ان میں نسبت دیکھیں گے۔ 3 اور 3 میں تماثل ہے، یعنی یہ ایک دوسرے کے ایکویویلنٹ ہے، تو ہم کسی بھی ایک عدد کو لے کر مخرج میں اور وہ تمام ورثاء کے سہام میں ضرب دے دیں گے۔ تو یہاں پر ہم 3 لے لیں گے اور 3 کو 6 میں ضرب دے دیں گے، تو تصحیح کی تا ڈال کر اوپر 18 لکھ دیں گے۔ میت کے مال کے 18 حصے کریں گے اور پھر سبھی ورثاء کے سہام میں بھی اس کو ضرب دیں گے۔ شوہر کے 3 حصے تھے تو ہم اس کو 3 سے ضرب دیں گے تو 9 ہو جائے گا۔ جدہ کا 1 حصہ تھا تو ہم اس کو 3 سے ضرب دیں گے، 3 ہو جائے گا۔ 3 بھائیوں کے 2 حصے تھے تو ہم اس کو 3 سے ضرب دیں گے، 6 ہو جائے گا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے ہر جدہ کو 1 حصہ مل رہا ہے اور ہر بھائی کو 2 حصے مل رہے ہیں۔ اس طرح یہاں پر کسر دور ہو گیا ہے اور تصحیح ہو گئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ میں آسانی سے آ گئی ہوگی کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ جب کئی فریقوں کے عدد پر کسر آئے گا تو ہم محفوظ شدہ اعداد کے درمیان اگر تماثل ہوگا تو کسی بھی ایک عدد سے مخرج میں اور تمام ورثاء کے سہام میں ضرب دیں گے۔ تو اس بات کو الاقناع میں یوں کہا گیا ہے وَإِنْ انْكَسَرَ عَلَى فَرِيقَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، اگر یعنی جب 2 فریقوں اور یا زیادہ فریقوں پر کسر آئے، وکانت متماثلہ، اور جو حاصل شدہ اعداد ہے، حاصل شدہ اعداد میں نسبت تماثل ہے، وہ ان میں وہ متماثلہ ہے بعد اعتباری موافقتها السہام، یعنی پہلے ہم نے ہر فریق کے عدد اور سہام میں نسبت دیکھ لی اور اس کو حل کر لیا۔ اب اس کے بعد جو ہمیں حاصل شدہ اعداد ملے ہیں ان میں تماثل ہے، كثلاثة وثلاثة، جیسے 3 اور 3، اب ان دونوں میں تماثل ہے۔ اجتزأت بأحدها، تو کسی بھی ایک سے تصحیح ہو جائے گی، کسی بھی ایک عدد کو لے کر ہم اگر حل کریں گے تو تصحیح ہو جائیں گی۔ وضربت فی اصل المسئلہ، تو کسی بھی ایک عدد کو ہم لے لیں گے اور ہم اسے اصل مسئلہ میں ضرب دے دیں گے اور اس کے سہام میں بھی ضرب دے دیں گے۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ جب کئی فریقوں کے اعداد میں تداخل ہو، یعنی ایک عدد چھوٹا ہے اور ایک عدد بڑا ہے اور چھوٹا عدد بڑے عدد کو پرفیکٹلی ڈیوائڈ کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں ہم بڑا عدد لے لیں گے اور بڑے عدد کو مخرج میں اور تمام ورثاء کے سہام میں ضرب دے دیں گے۔ مثال دیکھ لیجئے، آپ کو بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک شخص ہے عبداللہ، اس کا انتقال ہوا اور اس کے ورثاء میں 4 بیویاں ہیں، 3 جدات ہیں اور 12 چچے ہیں۔ تو 4 بیویوں میں ربع، 4 بیویوں کو ربع ملے گا، 1/4 مال ملے گا، کیونکہ اولاد یہاں پر موجود نہیں ہے، اولاد کی عدم موجودگی میں بیویوں کو ربع ملتا ہے۔ 4 بیویوں میں ربع برابر تقسیم ہوگا، 3 جدات کو سدس ملے گا اور بقیہ مال عصبہ بن کر چچا لے جائیں گے، چچے لے جائیں گے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے آپ، ربع ہے اور سدس ہے، تو مسئلہ 12 سے بنے گا، میت کے مال کے 12 حصے ہم کریں گے اور 12 کا ربع یعنی 3 بیویوں کو ملے گا اور 12 کا سدس یعنی 2 جدات کو ملیں گے، اور 3 اور 2 جب آپ ایڈ کریں تو 5 ہوتا ہے، 12 میں سے 5 نکالیں گے تو 7 بچ جائیں گے، تو یہ جو بچے ہوئے 7 ہیں وہ چچوں کو مل جائیں گے کیونکہ وہ عصبہ ہیں، بقیہ مال وہ لے جائیں گے۔ اب آپ یہاں پر پہلے ہر فریق کے حصوں اور اس کے عدد میں نسبت دیکھیں گے۔ جیسے بیوی ہے
تو بیویوں کے اعداد 4 ہیں اور ان کے حصے 3 ہیں، تو 4 اور 3 میں تباین ہے تو ہم 4 لے لیں گے، اور پھر جدات 3 ہیں اور ان کے حصے 2 ہیں، تو 3 اور 2 میں بھی تباین ہے تو ہم عدد لے لیں گے 3، اور پھر دیکھیے چچا 12 ہیں اور ان کے حصے 7 ہیں، تو 12 اور 7 میں بھی تباین ہے تو ہم عدد ہی یہاں پر لے لیں گے، 12 لے لیں گے۔ اب محفوظ شدہ اعداد دیکھیے 12، 3 اور 4 ہیں۔ اب آپ یہاں پر غور کریے کہ 3 جو ہے 12 کو پرفیکٹلی ڈیوائڈ کر دیتا ہے، 3 1 3، 3 4 12، اور 4 اور 12 بھی ان میں بھی تداخل ہے، 4 جو ہے پرفیکٹلی 12 کو ڈیوائڈ کر دیتا ہے، تو یہاں پر نسبت تداخل ہے اعداد کے درمیان، تو ہم بڑا عدد یہاں پر لے لیں گے، 12 لے لیں گے، اور 12 سے 12 کو اصل مسئلہ یعنی مخرج میں اور تمام ورثہ کے سہام میں ضرب دے دیں گے، ڈیوائڈ ملٹیپلائی کر دیں گے، تو 12 کو 12 میں ضرب دیں گے جو مخرج ہے، تو ٹوٹل 144 ہو جائے گا، میت کے مال کے 144 حصے یہاں پر کیے جائیں گے۔ پھر بیوی کے حصے 3 ہیں، اس کو 12 سے جب ہم ملٹیپلائی کریں گے تو 36 ہو جائے گا، بیویوں کو 4 بیویوں کو 36 دیے جائیں گے حصے، اور پھر جدات کے حصے 2 ہیں تو اس کو 12 سے ملٹیپلائی کرے تو 24 ہو جائے گا، پھر چچوں کے حصے 7 ہیں تو اس کو 12 سے ملٹیپلائی کریں تو 84 ہو جائے گا۔ تو اس طرح آپ دیکھیے کہ سبھی فریقوں کے افراد کے حصوں میں کثرت دور ہو گیا ہے، ہر بیوی کو 9 حصے مل رہے ہیں، 4 بیویاں ہیں اور 36 حصے ہیں، تو ہر بیوی کو 9 حصے ملیں گے، اور جدات 3 ہیں اور حصے 24 ہیں، تو ہر جدہ کو 8 حصے ملیں گے، اور چچے 12 ہیں اور حصے 84 ہیں، تو ہر چچا کو 7 حصے یہاں پر ملیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہاں پر مثال سے بات واضح ہو گئی ہے کہ جب محفوظ شدہ اعداد میں جب کئی فریقوں کے افراد پر کثر آئے تو جو محفوظ شدہ اعداد ہوں گے ان میں اگر نسبت تداخل ہوگی تو بڑا عدد لیا جائے گا اور اس کو تمام ورثہ کے سہام اور اس کے مخرج میں مسئلے کے مخرج میں ضرب اصل مسئلہ میں ضرب دیا جائے گا اور اس سے تصحیح ہو جائے گی۔ تو اسی بات کو الاقناع میں یوں کہا گیا ہے وَإِن كَانَتْ مُتَنَاسِبَةً وَتُسَمَّى مُتَدَاخِلَةً، کہ اگر ان محفوظ شدہ اعداد میں تناسب ہو اور اس کو متداخلہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی نسبت تداخل ہو محفوظ شدہ اعداد میں، وَهُوَ أَن تنسب الاقل الى الاکثر بجزء واحد من اجزائه، اور وہ یہ ہے کہ چھوٹا عدد بڑے عدد پر اس کے اجزاء میں سے کسی ایک جز سے متناسب ہو، یعنی وہ ڈیوائڈ کر دے اس کو، یعنی چھوٹا عدد بڑے عدد کو کاٹ دے۔ یہاں پر اس کی مثال بھی وہ دے رہے ہیں کا نصف ہی، جیسے اس کے نصف سے، جیسے کہ 3 into 2 اگر آپ کریں تو 6 ہو جائے گا، 3 اور 6 میں نسبت تداخل ہوتی ہے، تو نصف سے یہاں پر نسبت ہے، او ثلثی یا اس کے ثلث سے، او ربعی اور یا اس کے ربع سے، او بجزء من احد عشر یا اس کے 11ویں جز سے، ونحوہ اور اسی طرح، اجزأت باکثرها، تو یہ اس کے جو ڈیوائڈ کرنے کی جب ہم نسبت کنفرم کر لیں گے تو آپ کسی بھی ایک بڑے عدد کو جب آپ لے لیں گے تو بڑے عدد سے تصحیح صحیح ہو جائے گی، بڑے عدد آپ کو اکثر عدد لے لینا چاہیے، وَضَرَبْتَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ اور اس بڑے عدد کو مسئلہ میں ضرب دینا چاہیے، وَأَوْلِهَا اگر مسئلے میں اول ہوا ہے تو اس کے اول میں اس کو ضرب دینا چاہیے۔ تو یہاں تک ہم نے تماثل بھی دیکھ لیا اور تداخل بھی دیکھ لیا، اب تباین ہم دیکھتے ہیں کہ محفوظ شدہ اعداد میں جب کئی فریقوں کے افراد میں کثر آئے اور محفوظ شدہ اعداد کے درمیان نسبت تباین ہو، تو تباین ہونے کی صورت میں سب اعداد کو آپس میں، یعنی محفوظ شدہ اعداد جو ہیں سب اعداد کو آپس میں ضرب دیا جائے گا، اور جو حاصل ضرب ہوگا ملٹیپلائی کریں گے ہم پورے اعداد کو آپس میں، اور جو آنسر ہم کو ملے گا حاصل ضرب جو ہوگا اس کو ہم مخرج میں اور سہام میں
ضرب دے دیں گے تو تصحیح ہو جائے گی۔ تو ہم یہاں پر مثال دیکھیں گے تو بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ مان لیجیے ایک شخص ہے عبداللہ، اس کا انتقال ہوا اور اس کے ورثاء میں ایک بیٹی ہے، 5 پوتیاں ہیں، 3 جدات ہیں اور 7 چچے ہیں۔ تو بیٹی کو ہم نصف دیں گے اور پوتیوں کو تکملۃ الثلثین کرتے ہوئے تکملۃ الثلثین کرتے ہوئے سدس دیں گے، اور جدات کو بھی ہم سدس دیں گے، اور چچا اسبہ بن کر بقیہ مال لے جائے گا۔ چچوں میں بقیہ مال تقسیم ہوگا۔ تو نصف ہے یہاں پر حصے اور سدس ہے، تو نصف اور سدس جب جمع ہو جائیں گے تو ہم مسئلہ 6 سے بنائیں گے۔ مخرج 6 ہم یہاں پر لکھیں گے اور میت کے مال کے 6 حصے کریں گے۔ 6 کا نصف 3 ہوتا ہے تو بیٹی کو 3 حصے دے دیں گے۔ 6 کا سدس 1 ہوتا ہے، پوتیوں کو 1 دے دیں گے، اور 6 کا سدس 1 ہوتا ہے، جدات کو 1 حصہ دے دیں گے۔ 3 1 1 تو یہاں پر 5 حصے تقسیم ہو گئے، 1 بچا ہوا حصہ چچوں میں تقسیم ہو جائے گا، وہ اسبہ بن کر بقیہ مال لے جائیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیے آپ، پوتیوں کے حصوں میں کسر آ رہا ہے، ہر پوتی کو 1/5 مال مل رہا ہے، اور جدات کے حصوں میں بھی کسر آ رہا ہے، ہر جدہ کو 1/3 مل رہا ہے، اور چچوں کے حصوں میں بھی کسر آ رہا ہے، ہر چچا کو 1/7 مال مل رہا ہے۔ تو ہم پہلے ہر فریق کے عدد اور اس کے سہام میں نسبت دیکھ لیں گے کہ پوتیوں کا عدد 5 ہے اور ان کا سہام، ان کا سہم 1 ہے۔ تو 1 جب کسی دوسرے عدد کے ساتھ جمع ہو جائے گا تو وہ نسبت تباین مانی جائے گی۔ تو ہم یہاں پر تباین کی صورت میں عدد لے لیں گے۔ پھر 3 کے ساتھ بھی 1 ہے تو ہم 3 لے لیں گے، تباین ہے یہ۔ پھر 7 کے ساتھ بھی 1 ہی ہے، چچا کے عدد 7 کے ساتھ بھی 1 ہی ہے تو ہم تباین ہے یہ، تو ہم 7 لے لیں گے۔ تو اس طرح ہمارے پاس محفوظ شدہ اعداد 7 3 اور 5 ہیں۔ تو 7 3 اور 5 میں ہم نسبت دیکھیے آپ، نہ ان میں تماثل ہے، نہ ان میں توافق ہے، نہ ان میں تداخل ہے، یہ ایک دوسرے کے برابر بھی نہیں ہیں، ایک دوسرے کو ڈیوائیڈ بھی نہیں کرتے ہیں، اور نہ کوئی تیسرا عدد ان کو ڈیوائیڈ کرتا ہے۔ تو 7 3 اور 5 میں تباین ہے، لہٰذا ہم ان کو آپس میں ضرب دیں گے۔ 5 × 3 15 ہے، 15 × 7 یہ 105 ہوگا۔ تو اب یہ 105 یہ جو حاصل ضرب ہے، اس کو ہم اصل مسئلہ میں اور تمام ورثاء کے سہام میں ضرب دیں گے۔ 105 × 6 ہم جب کریں گے تو 630 ہم کو حاصل ہوگا۔ تصحیح کی تا ڈال کے ہم مخرج کے اوپر 630 لکھ دیں گے۔ میت کے مال کے 630 حصے ہم کریں گے۔ بیٹی کے سہام میں، بیٹی کا سہام ہے 3، تو ہم 105 × 3 یہاں پر کریں گے، 315 ہم کو حاصل ہو جائے گا۔ اور پوتیوں کا سہم ہے 1، تو 105 × 1 کریں گے ہم، اور جدات کا سہم بھی ہے 1، تو 105 × 1 کریں گے، اور چچوں کا سہم بھی 1 ہے تو 105 × 1 105 ہو جائے گا۔ تو اس طرح یہاں پر تمام ورثاء کے تمام فریقوں پر جو کسر آ رہا تھا، ان کے کسر کو ہم نے دور کر دیا ہے۔ ہر پوتی کو یہاں پر دیکھیے آپ 21 ملے گا، کیونکہ 5 پوتیاں ہیں اور ان کے حصے 105 ہے، تو 105 کو ہم 5 سے ڈیوائڈ کریں تو 21 ہوگا، ہر پوتی کو 21 حصے ملیں گے۔ اور جدات 3 ہیں اور حصے 105 ہے، تو 105 کو ہم 3 سے اگر ڈیوائڈ کریں گے تو 35 ہوگا، ہر جدہ کو 35 حصے ملیں گے۔ پھر 105 حصے ہیں اور چچے 7 ہیں، تو 105 کو جب ہم 7 سے ڈیوائڈ کریں گے تو ہر چچا کو 15 حصے ملیں گے۔ تو جو بات میں یہاں پر کہہ رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ وہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جب محفوظ شدہ اعداد میں تباین ہوتا ہے تو سب اعداد کو ہم آپس میں ضرب دیں گے اور حاصل شدہ ضرب کو مخرج اور سہام میں ضرب دے دیں گے۔ اسی بات کو الاقناع میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، وَإِنْ كَانَتْ مُتَبَايِنَةً، یعنی محفوظ شدہ اعداد میں جب تباین ہو، كَخَمْسَةٍ وَسِتَّةٍ وَسَبْعَةٍ، جیسے 5 6 اور 7، تو 5 اور 6 اور 7 میں تباین ہے۔ ضربت بعدها فی بعد،
تو ان کو ایک دوسرے میں ہم ضرب دیں گے. فما بلغا تو جو حاصل ضرب ہوگا اضربہ فی المسئلہ وعلیہا تو جو حاصل ضرب ہوگا اس کو ہم مسئلے میں ضرب دیں گے، یا اگر اول ہو رہا ہے تو اول میں ضرب دے دیں گے. اب اسی تباین کی ایک اور مثال ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مان لیے ایک شخص عبداللہ، اس کا انتقال ہوا اور اس کے ورثاء میں 2 بیویاں ہیں، 6 جدات ہیں اور 10 بیٹیاں ہیں اور 7 چچے ہیں. تو بیویوں کا حصہ یہاں پر سمن ہوگا کیونکہ اولاد موجود ہے، بیٹی موجود ہے، بیٹی کی موجودگی میں بیویوں کو سمن دیں گے. پھر آپ دیکھیے جدات ہیں، جدات کو سدس دے دیں گے اور بیٹیوں میں ثلثان تقسیم ہوگا اور چچا اسبا بنیں گے. تو سمن کے ساتھ یہاں پر سدس اور ثلثان جمع ہیں، تو ہم مسئلہ 24 سے بنیں گے، میت کے مال کے 24 حصے کریں گے. 24 کا سمن 3 ہوتا ہے، بیویوں کو دے دیں گے، اور 24 کا سدس 4 ہوتا ہے، جدات کو دے دیں گے. 24 کا ثلثان 2/3 16 ہوتا ہے، بیٹیوں کو دے دیں گے، اور بقیہ مال دیکھیے اب کیا بچتا ہے، 16 + 4 20، 20 + 3 23. تو بقیہ ایک حصہ بچ رہا ہے، وہ چچا کو ہم یہاں پر دے دیں گے. تو اب یہاں پر اب دیکھیے کہ ہر فریق کے افراد کے حصوں میں کسر آ رہا ہے. بیویوں کو اب دیکھیے کہ ہر بیوی کو 3/2 حصہ مل رہا ہے، اور ہر جدہ کے حصے میں بھی کسر آ رہا ہے. اسی طرح بیٹیوں کے اور چچا کے حصے میں بھی کسر آ رہا ہے. تو پہلے ہم ہر فریق کے عدد اور سہام میں نسبت دیکھ لیں گے کہ بیوی ہے، بیوی کا عدد 2 ہے، بیویوں کا عدد 2 ہے اور ان کے سہام 3 ہے. 2 اور 3 میں تباین ہے تو ہم عدد لے لیں گے. پھر جدات ہیں، جدات 6 ہیں اور ان کا عدد 4 ہے، تو ان میں نسبت توافق ہے. یہ دونوں بھی 2 سے ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں، تو ہم عدد کا وفق لیں گے یہاں پہ، یعنی 6 کو 2 سے ڈیوائیڈ کریں گے 3 آنسر آئے گا، تو یہ 3 6 کا وفق ہے، تو یہ ہم لے لیں گے، یہاں پر 3 لے لیں گے. پھر آپ دیکھیے کہ 10 بیٹیاں ہیں اور 16 بیٹیوں کا عدد 10 ہے اور ان کا سہام، ان کے سہام 16 ہیں، تو ان میں بھی نسبت توافق ہے. یہ دونوں بھی 2 سے ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں، تو ہم عدد کا وفق لے لیں گے، یعنی 10 کو ہم 2 سے ڈیوائیڈ کریں گے اور 2 1 2 2 5 10، تو ہم یہاں پر 5 لے لیں گے. 10 کا وفق 5 ہے تو ہم 5 لے لیں گے. اس کے بعد پھر چچا ہے، چچا کے عدد 7 ہیں اور ان کے سہام، ان کا سہم 1 ہے، تو 7 اور 1 میں تباین ہے تو ہم 7 لے لیں گے. تو اب یہاں پر دیکھیے آپ حاصل شدہ اعداد 2 3 5 اور 7 ہیں. ان میں نہ توافق ہے، نہ تماثل ہے، نہ تداخل ہے، ان ساروں میں تباین ہے. تو ان تمام اعداد کو ہم آپس میں ضرب دیں گے، 7 × 3 × 5 × 2. تو 7 × 3 × 5 × 2 جب ہم کریں گے تو 210 ہم کو حاصل ہوگا. تو اس 210 کو ہم مخرج میں اور تمام ورثاء کے سہام میں ضرب دے دیں گے، ملٹیپلائی کر دیں گے. 210 210 × 24 جب ہم کرتے ہیں تو 5040 ہم کو آنسر ملتا ہے. پھر اس کو 210 کو ہم جب 3 میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، 3 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں، بیویوں کے حصہ جو 3 ہے تو 630 ہم کو ملتا ہے. پھر 210 کو ہم 4 میں جب ملٹیپلائی کرتے ہیں جدات کے حصے میں تو 840 ہم کو حاصل ہوتا ہے. پھر 210 کو جب ہم 16 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو 3360 ہم کو حاصل ہوتا ہے. اور 210 کو جب ہم 1 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو 210 ہم کو حاصل ہوتا ہے. تو یہاں پر دیکھیے اس طرح ہر فریق کے حصوں میں جو کسر آ رہا تھا وہ کسر دور ہو گیا. یہاں پر دیکھیے آپ ہر بیوی کو 315 حصے ملیں گے. 630 ان کے بیویوں کے حصے ہیں، اس کو ہم 2 سے ڈیوائیڈ کریں تو 315 ہو جائے گا. پھر ہر جدہ کو 140 حصے ملیں گے. 840 حصے ہیں جدات کے،
تو ہم اس کو 6 سے ڈیوائڈ کریں تو 140 ہو جائے گا، تو ہر جدہ کو 140 حصے ملیں گے۔ پھر بیٹیوں کو دیکھیے آپ 3360 حصے مل رہے تھے، تو ہم اس کو 10 سے ڈیوائڈ کریں گے تو ہر بیٹی کو 336 حصے ملیں گے، اور ہر چچا کو یہاں پر 30 حصے ملیں گے، کیونکہ 210 ہے ان کے حصے، تو ہم اس کو 7 سے ڈیوائڈ کریں گے تو 30 حصے ہو جائیں گے۔ اب جو آخری صورتحال بچ جاتی ہے کہ محفوظ شدہ اعداد میں توافق ہو، یعنی جب محفوظ شدہ اعداد کے درمیان توافق ہو تو اس صورت میں ہم کسی دو اعداد کے درمیان نسبت توافق کا اعتبار کرتے ہوئے کسی ایک عدد کا وفق نکالیں گے، اور کسی ایک عدد کا جو ہم وفق نکال رہے ہیں اس وفق کو دوسرے عدد میں ضرب دیں گے جس کے ہم نے اس سے نسبت دیکھی تھی، اور حاصل ضرب محفوظ کر لیں گے۔ پھر اب یہ جو محفوظ شدہ عدد ہے اس کو اس کے درمیان اور تیسرے عدد کے درمیان ہم نسبت دیکھیں گے، چونکہ کئی فریقوں کے حصوں میں کسر آ رہا ہے، تو پہلے ہم نے کسی دو عدد کے درمیان نسبت توافق کا اعتبار کرتے ہوئے ایک عدد کا وفق نکالا، پھر اس کو دوسرے عدد میں ضرب دے دیا، محفوظ شدہ عدد محفوظ کر لیا، حاصل شدہ عدد محفوظ کر لیا، اور محفوظ شدہ عدد اور تیسرے عدد میں ہم نے نسبت دیکھی۔ تو اگر ان دونوں میں محفوظ شدہ عدد اور تیسرے عدد میں توافق ہوگا تو محفوظ شدہ عدد کو تیسرے عدد کے وفق میں ہم ضرب دے دیں گے۔ پھر اگر مان لیے محفوظ شدہ عدد اور تیسرے عدد میں توافق نہیں تھا، تماثل یا تداخل تھا، تو ہم محفوظ کردہ عدد کو ہی مخرج میں ضرب دے دیں گے، اور اگر مان لیے محفوظ شدہ عدد اور تیسرے عدد میں تباین ہو تو محفوظ کردہ عدد کو تیسرے عدد میں ضرب دے دیں گے، اور حاصل ضرب کو مسئلہ اور تمام ورثہ کے سہام میں ضرب دے دیں گے۔ مثال دیکھ لیجئے، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ مان لیجئے ایک شخص ہے عبداللہ، اس کا انتقال ہوا اور اس کے ورثہ میں 4 بیویاں ہیں، 9 بہنیں ہیں اور 12 چچے ہیں۔ تو 4 بیویوں کو ربع دیا جائے گا چونکہ یہاں پر اولاد موجود نہیں ہے، اور بہنوں کو ثلثان دیا جائے گا، اور چچے عصبہ بنیں گے۔ تو 4 بیویوں کے ربع ہے اور ثلثان ہے یہاں پر بہنوں کا، تو ربع اور ثلثان ہیں تو مسئلہ 12 سے بنے گا، میت کے مال کے 12 حصے کریں گے، اور 12 کا ربع بیویوں کو دیں گے، یعنی 3 دیں گے بیویوں کو، اور 12 کا ثلثان 8 ہوگا، تو 8 جو ہے 9 بہنوں کو 8 حصے دے دیں گے، اور 8 اور 3 ہم نے یہاں پر دے دیا، تو 8 اور 3 11 ہوتا ہے، تو ایک حصہ بچ جاتا ہے، وہ چچوں کو ہم یہاں پر عصبہ ہونے کی وجہ سے بقیہ مال دے دیں گے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے آپ، پہلے ہم ہر فریق کے، چونکہ ہر فریق کے کئی فریقوں کے حصوں میں کسر آ رہا ہے، تو پہلے ہم ہر فریق کے عدد اور سہام میں نسبت دیکھیں گے۔ بیویوں کا عدد ہے 4 اور ان کے سہام ہے 3، تو 4 اور 3 میں نسبت تباین ہے، تو ہم 4 کو لے لیں گے۔ پھر بہنوں کا عدد ہے 9 اور ان کے سہام ہے 8، 9 اور 8 میں بھی تباین ہے تو ہم 9 کو لے لیں گے، اور چچوں کا عدد ہے 12 اور ان کے سہام، ان کا سہم ہے 1، تو ہم یہاں پر تباین ہونے کی وجہ سے 12 کو لے لیں گے۔ تو محفوظ شدہ اعداد ہمارے پاس یہاں پر 4، 9 اور 12 ہیں۔ تو اب ان اعداد میں سے ہم کسی بھی 2 عدد کے درمیان نسبت دیکھیں گے، تو ہم یہاں پر پہلے 12 اور 9 میں ہم نسبت دیکھ لیتے ہیں۔ 12 اور 9 میں نسبت توافق ہے، تو ہم اس کا وقف معلوم کرنے کے لیے 12 کو 9 سے مائنس کریں گے۔ وقف نکالنے کے لیے ہم 12 کو 9 سے مائنس کریں گے تو 3 آئے گا، پھر 9 کو 3 سے مائنس کریں گے 6 آئے گا، 6 مائنس 3 3 ہو جائے گا، تو یہ اس میں توافق بالثلث ہے۔ تو ہم 9 کے وفق کو 12 میں ضرب دیں گے، تو 9 کو 3 سے ڈیوائڈ کریں تو 3 حاصل ہوتا ہے،
یہ 3 9 کا وفق ہے. اب اس 3 کو ہم 12 میں ملٹیپلائی کریں گے. 12 انٹو 3 36 ہو جائے گا. اب یہ حاصل ضرب ہم محفوظ کر لیں گے اور حاصل ضرب اور تیسرے عدد میں نسبت دیکھیں گے. 36 اور 4 میں ہم نسبت دیکھیں گے تو یہ ان میں تداخل ہے. 4 جو ہے 36 کو 9 ٹائمز میں کاٹ دیتا ہے. 4 1 = 4 4 9 = 36. تو نسبت تداخل ہے. تو اس لیے تداخل کی صورت میں ہم بڑا عدد لے لیں گے. 36 کو لے لیں گے اور مخرج اور سہام میں اس کو ضرب دے دیں گے. 36 انٹو 12 جب ہم کرتے ہیں تو ہم کو 432 حاصل ہوتا ہے. اس کے بعد پھر 36 کو ہم بیویوں کے حصے 3 میں ملٹیپلائی کر دیں گے تو 108 ہم کو حاصل ہو جائے گا. اس کے بعد 36 کو ہم بہنوں کے 8 حصوں میں ملٹیپلائی کریں گے تو 288 ہم کو حاصل ہو جائے گا. اور 36 کو چچا کے ایک حصے میں 1 میں ملٹیپلائی کریں تو 36 ہم کو حاصل ہو جائے گا. اب یہاں پر دیکھیے ہر بیوی کو 27 حصے مل رہے ہیں. 108 کو جب آپ 4 سے ڈیوائڈ کریں گے تو 27 آپ کو حاصل ہوگا. اور ہر بہن کو 32 حصے مل رہے ہیں. 288 ڈیوائڈیڈ بائی 9 تو 32 حاصل ہوگا. اور ہر چچا کو 3 حصے مل رہے ہیں کیونکہ آپ 36 کو 12 سے ڈیوائڈ کریں تو ہر چچا کو 3 حصے یہاں پر ملیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم